ایک چونٹیوں کے بل میں ایک ننھی سی چونٹی رہا کرتی تھی۔ نہ وہ سب سے طاقتور تھی، نہ وہ سب سے زیادہ تیز تھی، نہ سب سے زیادہ عقل مند تھی، لیکن اس میں ایک ایسی خوبی تھی جو اسے باقی چونٹیوں سے منفرد کرتی تھی۔ وہ کبھی کسی کے دکھ کو نظر انداز نہیں کرتی تھی۔ کوئی چونٹی اگر تھک جاتی اور دانا نہ اٹھا پاتی تو وہ اس کی مدد کر دیتی، اگر کوئی لڑکھڑا جاتی تو وہ اسے سہارا دے دیتی، جب بارش سرنگیں گرا دیتی تو وہ سب سے پہلے دوڑ کر انہی سرنگوں کو دوبارہ سے بنانے لگتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ باقی چونٹیاں اس کی عادی ہو گئی تھی، وہ ہمیشہ موجود جو رہتی تھی۔ کوئی دانا گر گیا وہ اٹھا لیتی، کوئی کام پیچھے رہ گیا وہ پورا کر دیتی، کوئی تھک گیا وہ اپنا کاندھا پیش کر دیتی، مگر کبھی بھی کسی نے اس سے پوچھا نہیں کہ تم تھکتی نہیں ہو۔ ہر دن وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھایا کرتی تھی۔ وہ بوجھ جسے اٹھانے کا اس کے پاس نہ تو کوئی وقت تھا نہ ہی طاقت۔ وہ خاموشی سے خود کو سمجھاتی رہتی تھی، بس تھوڑا سا اور، بس تھوڑا سا اور۔ پھر ایک دن اس نے بہت کمزوری محسوس کی، وہ بیمار ہو گئی، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، کمر میں درد تھا اور دانا پہلے سے کہیں زیادہ بھاری لگ رہا تھا، لیکن وہ ساتھی چونٹیوں کو مایوس کیسے کر سکتی تھی؟ ایک چونٹی نے مدد مانگی، اس نے کر دی، پھر دوسری نے کہا، تیسری نے کہا، ارے تم تو وقت نکال ہی لیتی ہو، تمہیں کس بات کا مسئلہ، اور پھر اس سے انکار نہ کیا گیا۔ پھر کچھ ایسا ہوا جس کی اسے خود بھی توقع نہ تھی، دوسروں کے بوجھ تلے دب کر وہ گر پڑی۔ دوسری چونٹیاں اس کے پاس سے گزر گئیں اور اس کو غور سے دیکھا بھی نہیں۔ سب کو یقین تھا کہ یہ پھر سے کھڑی ہو جائے گی، مگر دن گزرتے گئے، دانے بکھرتے گئے، سرنگیں ڈوبتی رہیں، مگر وہ جانا پہچانا کاندھا موجود ہی نہ تھا۔ تب جا کر چونٹیوں کو یہ احساس ہوا کہ وہ چونٹی وہ سب کچھ کر رہی تھی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اور انہوں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ کالونی کے کنارے پر ایک بوڑھی چونٹی نے بتایا کہ وہ یہاں سے چلی گئی ہے۔ اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس کی محنت کی قدر تب تک نہیں کی جائے گی جب تک وہ یہاں سے چلی نہ جائے۔ باقی چونٹیاں بولی، مگر اس نے کبھی ہم سے کچھ کہا ہی نہیں۔ تو بوڑھی چونٹی نے جواب دیا، کیا تم نے کبھی اس سے کچھ پوچھا تھا کہ تم کیسی ہو؟ چونٹیوں کا پورا لشکر خاموش تھا۔ تب انہیں سمجھ میں آیا کہ سب کے لیے موجود تھی وہ چونٹی، مگر جب اسے خود سہارا چاہیے تھا کسی نے محسوس ہی نہ کیا، کوئی اس کے لیے موجود ہی نہ تھا۔ اس دکھ سے اس چونٹی نے وہ جگہ چھوڑی ہوگی۔ یہ ہے تو ایک فسانہ، مگر اس سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں کہ ہر ٹیم، ہر خاندان، ہر کام کی جگہ پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے حصے سے کہیں زیادہ بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ خاموشی سے مدد کر رہے ہوتے ہیں، آخری حد تک پہنچ کر بھی ہاں کہہ دیتے ہیں، بغیر کچھ مانگے دوسروں کا سہارا بنتے رہتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں نا، تب جا کر لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنے ناقابل بدل تھے۔ ناقابل بدل بہت ہی خوبصورت لفظ ہے۔ یہاں اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم وقت پر یہ بات سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسا کوئی شخص ہے جو خاموش ہے اور اپنا کام کر رہا ہے، تو آپ خاموش نہ رہیں، بات کو ٹالتے نہ رہیں، آج ہی پوچھیں کہ آپ ٹھیک ہیں؟ میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ کیا آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہے؟ کبھی کبھی ذرا سی فکر، ایک سچا سوال سب کچھ بدل دیتا ہے۔ کچھ لوگ نعمت ہوتے ہیں، لوگ ہمیشہ نہیں رہتے، وہ چلے جاتے ہیں، اور یاد رکھے گا اپنی ذات سے زیادہ اہم یہ ہے کہ سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ لوگ چلے جاتے ہیں، ان کی قدر کیجیے۔